السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام شیخ عبدالرحمٰن اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انٹیوشن۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر محمد علی حسنین صاحب اور ایڈوکیٹ محمد انس صدیقی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حضرات؟ وعلیکم السلام الحمد للہ۔ اچھا صدیقی صاحب، علی حسنین صاحب، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ورلڈ کپ شروع ہو گیا اور ہمارے نوجوانوں میں اور پوری دنیا میں کرکٹ کو لے کے ایک بڑا جو ہے نا وہ کریز ہے کہ لوگ اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں اور باقاعدہ آفیسز میں بھی بیٹھے ہیں تو میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک جو ہے وہ غربت کی جو ہے وہ کس قدر جا رہا ہے، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور الیکشن کے معاملات ہونے والے ہیں۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو ہم جو ہے نا وہ کئی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل کچھ بھی معاملات نہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہماری یوتھ کو، ہماری قوم کو ایک طرف سے جو ہے نا وہ گیم میں لگایا ہوا ہے۔ تو آج جو ہے میری گفتگو جو رہے گی وہ انہی دو ٹاپک کے ارد گرد رہے گی کہ ایک طرف تو ہم پوری دنیا میں ہمارا پاکستان ملک جو ہے وہ جہاں پہ جس نگر میں کھڑا ہوا ہے، کرنسی کے حوالے سے، دوسری چیزوں کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، کرائم کے حوالے سے، اور جو ہمارے مسائل ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہے، دن بدن ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ کھیل ایک اچھی چیز ہے، لیکن ان موجودہ حالات میں ان چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ علی حسنین صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک طرف کرکٹ کا میچ شروع ہو گیا ہے، اگر آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں تو ٹرینڈنگ جو ٹویٹس ہیں وہ آپ کو یہ ملیں گے کہ بھائی یہ جیت گیا، وہ ہار گیا، یہ ہو گیا۔ دوسری طرف رات میں خبر آتی ہے کہ بھائی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی، اس پہ کسی کا کوئی ری ایکشن نہیں ہے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی چیزیں آپ نے اپنے سوال کے اندر کور کی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو جو ہے کور کر پاؤں۔ دراصل یہاں پر ہم پاکستانی عوام ہیں، 76 سال ہمیں ہو چکے ہیں، ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے، اور اگر ہم نے اس کے اندر محنت کی ہوتی اور اپنے اوپر ٹائم دیا ہوتا تو ہم اپنے آپ کو کسی دوسری صورت کے اندر آج دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 76 سال ایک بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ اپنی نیشن بلڈنگ بآسانی کر لیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو یعنی جو ہماری ترجیحات ہیں وہ بڑی عجیب قسم کی ہیں۔ ہماری میموری بہت چھوٹی ہے، بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، ہم لوگ شارٹ میموری والے ہیں، بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کر۔ اب دیکھیں، آپ نے بات کی جو ہے نا یہ ورلڈ کپ کی، کرکٹ ورلڈ کپ کی، ایک میگا ایونٹ ہے، 4 سال کے اندر ایک مرتبہ ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ہو رہا ہے اور تمام دنیا اس کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ اچھا، وہ ٹھیک ہے، ایک جگہ ایک چیز ہو رہی ہے، انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے یا اس کے اندر اسپورٹ ہے، دنیا کے اندر اس کے اوپر بھی رینکنگ کی جاتی ہے، لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ملکوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہماری جو قوم ہے نا وہ ایسی اس کے کہہ لیں کہ اس کی ترجیحات اور میموری اتنی شارٹ ہے کہ وہ جیسے ہی آیا ہے اتنی جذباتی ہے کہ ساری چیزوں کو بھول کے چھوڑ کے اس کے اندر مشغول ہو گئی ہیں، اور ایسی مشغول ہوئی ہیں کہ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی اسکرینیں لگیں گی روڈوں کے اوپر، روڈ بند ہوں گے اور وہ ایک ہلہ گلا جو ہے نا مچے گا، اس کے اندر تمام کے تمام لوگ نا اپنی ضروریات زندگی، روزمرہ کی زندگی، ہماری دینی زندگی کیا ہے، ہماری اخلاقی زندگی کیا ہے، ہماری معاشرتی زندگی کیا ہے، کس کی کہاں پر حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، سب کے سب ایک طرف رہ جائیں گے۔ صحیح۔ تو یہ اس معاملے کے اندر نا ہمیں بڑا فوکس ہو کر اور اپنی ترجیحات کو جو ہے نا وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے نا حدیث کے اندر بھی اور جو ہے ہمیں اسلام کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو دنیا ہے نا وہ کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، یعنی ایک مسلمان کا ادھر آنا جو ہے وہ باقاعدہ مقصد اور ایک پرپس فل ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پہ دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اگر ہم پھنس جائیں گے تو ابھی آگے ہماری پاکستان کے اندر اس سے بڑے ایونٹ آنے والے ہیں، اس سے جس میں سب سے بڑا ایونٹ ہمارا سامنے جو ہے نا ابھی وہ الیکشن کا ایونٹ ہے۔ ابھی ہمارے پاس دیکھیے گا آپ امیدواران آنا شروع ہو جائیں گے، ہماری قوم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جی جی بالکل، اس پہ میں آپ سے بالکل گفتگو کروں گا اس حوالے سے۔ بالکل زیرو۔ تو لہٰذا ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نا ایک شعوری کمپین جو ہے وہ چلانے کی ضرورت ہے، جس میں ہم سب مل کر اس کے لیے کام کریں کہ ہم اپنی ترجیحات کو پہلے جو ہے نمبرنگ کریں، اس کو لسٹڈ کریں، اور اس کے بعد جو ہے جو چیز فائنل ہو جائے اس کو لے کر چلیں، کیونکہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے ترقی کی ہے، جن نیشنز نے کام کیا ہے، ان کا 25 سالہ منصوبہ ہے، پھر اس کو
چھوٹے کرتے کرتے جو ہے وہ آپ دیکھیں تو 5 سالہ ہے، 10 سالہ ہے، سالوں کے جو نا مائل سٹون ہوتے ہیں کس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ میں یہاں پر آپ کو نا ایک مثال جو ہے نا وہ دینا چاہوں گا۔ اس وقت سعودی عرب کو ہمیں ایک رول ماڈل کے طور پر نا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے ساتھ ساتھ جو ممالک تبدیل ہو رہے ہیں نا، ان کے اندر ایک بہت بڑا ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے سعودی عرب کے اندر، محمد بن سلمان کی لیڈرشپ کے اندر۔ ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ درست سمت میں جا رہے ہیں یا ان کی، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کس طرح وہ اپنی قوم کو ایک مولڈنگ سچویشن کے اندر گزار رہا ہے۔ اس کا پلان ہے کہ 2030 کے اندر اس نے اپنی قوم کو جو ہے نا نکال کر لے کر جانا ہے، اور نئی آنے والی ٹیکنالوجی کے حساب سے اور نئی آنے والی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ جو نیوم سٹی بن رہا ہے اس کا بھی ٹارگیٹ میرے خیال سے یہی ہے 2030 تک کا ہی ہے۔ ہاں 30 تک کا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے نا وہ ان کے کھانے کے لالے انہیں پڑ گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے جو ہے وہ پیٹرول کی دنیا نہیں ہے۔ آگے پیٹرولنگ ان کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں دے گی جتنا ابھی اس نے دنیا دیا ہے۔ الیکٹرسٹی پہ جا رہی ہے، بالکل دنیا گرین انرجی پہ جا رہی ہے، جس کے اندر سولر اب ان کے پاس آ گیا ہے، جوہری یعنی ایٹم کے ذریعے وہ جو ہے نا اٹامک پلانٹ اب جو ہے وہ چیزیں کافی جو ہے وہ کور کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، اس کے اندر بیٹریز نے نا دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ ہر چیز اس طرح پہلے جس طرح ہمیں یہ پیٹرول کی یا یہ ڈیزل وغیرہ کی ضرورت پڑتی تھی انرجی کے لیے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایک ٹرانسفارمنگ پوزیشن کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ابھی آپ دیکھیے گا ایک یہ ورلڈ کپ کا پورا جو ہے نا اس کے اندر ایک ہمارا ایک بڑا زبردست قسم کا نا لو سین جائے گا۔ لوگ اس کے اندر پھر پاکستان کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کامیابی عطا کرے، ہم دعا گوئیں کہ وہ کپ لے کر آئے، لیکن ان کیس اگر وہ بیچ میں کہیں رہ جاتا ہے تو پھر ایک دوبارہ سے ایک جو ہے عجیب سی سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو ہمیں اپنی ترجیحات کیوں نہ وہ فوکس رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے اندر گھومتے چلے جائیں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اچھی آپ نے گفتگو کی۔ صدیقی صاحب، میں یہی سوال آپ کی طرف لاؤں گا تھوڑا سا الگ انداز میں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور میں میچ کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں؟ مطلب ابھی ہماری صورتحال تو یہی ہے نا پاکستان کی، نہ ہمارے پاس آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ ذخائر ہیں، مہنگائی ہے، اور کمپنیز کے اندر جو ہے نا لوگ کمپنیز فارغ کر رہی ہیں لوگوں کو، جابس نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہ کرکٹ والا معاملہ چل رہا ہے، کھیل کود والا معاملہ چل رہا ہے، آپ کا کیا تجزیہ، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے بہت اچھی اس میں بات کو بہت جامع انداز میں میرے مطابق تو موضوع انہوں نے مکمل کر دیا کہ ترجیحاتی جو ہے وہ ڈسٹربنس ہے انسان کی نا، ہمارے معاشرے کی۔ ابھی 2 روز قبل میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ یار آج لائٹ نہیں گئی۔ میں نے کہا اچھا لائٹ کیوں نہیں گئی؟ کہہ رہا یار انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا۔ ہاں، میں نے کہا اچھا اس وجہ سے لائٹ نہیں گئی؟ اچھا مجھے اس وجہ سے اس بارے میں نہیں پتہ تھا، کیونکہ میں کرکٹ دیکھتا نہیں ہوں، جو حقیقت بات ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بھی پلیئرز کے نیمز کیا ہیں، جو حقیقت میں اتنا لائق ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا میں نے کہا یار اچھا یہ جو میٹرک کے امتحان وغیرہ آتے ہیں اس میں لائٹ جاتی ہے؟ بول رہا ہاں یار لائٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا اور یہ گریجویشنس وغیرہ کے جو امتحان ہوتے ہیں لائٹ جاتی ہے؟ میں نے کہا تو یہ ہماری ترجیحات ہے کہ جب کرکٹ میچ ہو رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اس وقت لائٹ نہیں لے رہے لوگ کہ قوم سکون سے کرکٹ دیکھے، کیونکہ کرکٹ دیکھنا قوم کو بڑا فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن جب طلباء اور طالبات کے ایگزامز ہو رہے ہیں تب باقاعدہ لائٹ لی جا رہی ہے، تب وہ پڑھ نہیں سکتے۔ بہت بیسک ضرورت ہے سر پاکستان میں الیکٹرکسٹی جو ہے، اور کراچی میں یہ زیادہ ہے۔ کراچی میں زیادہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ فلیٹ سسٹم بہت عام ہے۔ اور دیکھیں جب آپ سطحی ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی، مہنگائی کا تعلق اشرافیہ سے نہیں ہے، مہنگائی کا تعلق عام آدمی سے۔ لوگوں کے پاس جو ہے وہ پانی نہیں ہے، پانی لوگ پیسوں کا ڈلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آ جائیں الیکٹرکسٹی، 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، آپ اور بلز زیادہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بلز تو بھیجیں گے نا، ان کا حق ہے، وہ تو نہیں وہی بات ہے نا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے وہ ہمیں ڈلوانا پڑ رہا ہے، گیس ہمیں پرچیز کرنی پڑ رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بل بھیجنا ان کا قانونی حق ہے اور لائٹ نہ دینا بھی ان کا قانونی حق ہے، اور ہم حق تلفی نہیں کر سکتے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ کرکٹ میچ کی طرف دھیان دیں، اچھا یہ حق ہے۔ میں بظاہر عملی زندگی میں تو جو نظر آتا ہے میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے سر۔ لائٹ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تیسری چیز پہ آپ آ جائیں، گیس۔
آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا طبقہ جو ابھی اس بات کو اون ہی نہیں کر رہا، اور یہ موضوع ہونا چاہیے اور اس کے خلاف خود 100 موٹو لینا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ سوئی گیس نہیں ہے گھروں میں. بالکل یہی ایک ہے. عام آدمی جو مزدور ہے، جو کما دن کے 500 روپے رہا ہے، وہ 300 روپے کی گیس اگر اپنے سلنڈر میں بھروا لے گا تو وہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ بالکل ایسے ہی. اور روٹی کھانے جائے گا تو آٹا مہنگا. مطلب کہ ہم کس یہ کس تو چیز میں دیکھیں ہم ایک بات الگ کریں. پروسیجر ہے نا. میں تو آپ کو پھر تھوڑا ترقی یافتہ صورتحال دکھا رہا ہوں کہ آپ نے پیسے بھی کما لیے، آپ کے پاس روٹی اناج بھی لے لیا، لیکن آپ بنائیں گے کہاں؟ آپ کو اسٹون ایج میں پہنچا دیا ہے. بالکل. پتھروں سے آگ جلائیں آپ. پاکستان اسٹون ایج میں چلے جاتا ہے اچانک. لائٹ نہیں، گیس نہیں، پانی نہیں. عموماً جو ہے نا ایسا ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا کیونکہ لائٹ نہیں ہوتی، گیس بھی چلی جاتی ہے، تو آپ ایک دم اسٹون ایج پہ پہنچ جاتے ہیں. تو موبائلوں میں ٹارچ ہے تو اس کو ٹارچ ایج کہتے ہیں کہ ٹارچ جلا لیتے ہیں، وہ بھی اگر موبائلوں میں چارج نہیں. تو یہ اس قدر بدحالی ہے. اور بعد یہ کرکٹ تو کوئی، میں کہتا ہوں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا کرکٹ. سر آپ کہ کہہ رہے ہیں آپ جو موازنہ کر رہے ہیں میری نگاہ میں تو موازنہ بھی غلط ہے. سر آپ مہنگائی اور کرکٹ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. نہیں سر، آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل موازنہ اس طور پہ کہ ہماری یوتھ کو کہاں لگا دیا. مطلب دیکھیں رات کو ابھی جب تک میرے خیال سے جب تک ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب تک مہنگائی اور بڑھ چکی ہوگی. ممکن ہے ابھی ہم بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں ممکن ہے. آپ گورنمنٹ کی طرف سے بول رہے ہیں. نہیں میں گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں ایک عوام کی طرف سے میں بات کروں. جب تک شاید ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو مہنگائی اور بڑھ چکی ہوگی. بات سر یہ ہے کہ رات کو پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں اور صبح جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ احتجاج کرنے کے بجائے کہ اپنا حق مانگنے کے لیے احتجاج تو کرے نا قوم. کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، گھر میں کسی کے ساتھ، تو ہر بندہ اپنے طور پہ کوئی احتجاج تو کرتا ہے. گھر میں بچہ کھانا نہیں کھاتا، میرے ساتھ غلط ہوا ہے، آفس میں بھی، تو بحیثیت قوم ہم احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ معذرت میں آپ کی بات کاٹی ہے. آپ کی بات یہ ہے کہ آپ نے جتنی باتیں کی کہ عوام احتجاج تو تب کرے گی نا جناب جب کھانے کو ہوگا. تو سر پیٹ بھر کے احتجاج کرے گی، خالی پیٹ احتجاج کیوں نہیں کر رہی؟ خالی پیٹ کشت و خون ہوتا ہے اور انقلاب آیا کرتے ہیں. یہ قوم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. سر دیکھیں آنے والے وقت میں انقلاب آئے گا، کشت و خون ہوگا. جب انسان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی نا، تو بہت مشہور مفروضہ ہے کہ چاند کے اندر جو ہے نا محبوبہ کا چہرہ نہیں روٹی نظر آتی ہے انسان کو. کارل مارکس 2-3 دن کے جب وہ بھوکا ہوتا ہے نا تو اس کو، تو جب عوام بھوکی ہوگی نا تو پھر عوام کو جو ہے نا روڈوں پہ کچھ نظر نہیں آئے گا. سر بالکل آپ بات ٹھیک کریں، لیکن میرا سوال، اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو. بالکل بالکل. لیکن سر دیکھیں نا، بات یہ کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکلتے. میں بات کروں گا ایک ہمارے سماجی بہت بڑے کارکن ہیں، انہوں نے پیٹرول فری میں بانٹا، تو فری کے لیے سب جو ہے وہ لائنیں لگ گئی اور 4-4 گھنٹے لوگ لائن میں کھڑے رہے. تو آپ فری کے لیے تو ہماری عوام نکل رہی ہے، لیکن اپنے حق کے لیے عوام نہیں نکل رہی. دوسری طرف ہم اپنی انرجی کو گیمنگ میں لگا رہے ہیں، وہاں پہ ہم بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں یہ آؤٹ ہو گیا، اس نے اچھا نہیں کھیلا، اس نے چھکا ایسے مارا، لیکن ہم اپنے حق کے لیے ہماری عوام، ہماری یوتھ کیوں نہیں نکل رہی؟ تو اس میں آپ نے جو سر بات کی ایک اسٹینڈرڈ کی کہ ہم نے ہماری جو ترجیحات آپ نے بتائی، تو سر ترجیحات کون سیٹ کر کے دے گا مجھے، مطلب عوام کو؟ مطلب ہم خود سیٹ کریں گے یا کون ہماری تربیت کرے گا؟ کیا دیکھتے ہیں آپ اس طرح سے؟ وہی نا، یہاں پر ہماری شعور کے اندر بڑی کمی ہے. اور ایک عجیب بات جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ اس وقت جتنی بھی آپ بڑی بڑی اشیاء کے نام لے لیں، سب کے کارٹیل بنے ہوئے ہیں. یہ ساری منوپولیز انہوں نے قائم کی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ابھی ہی. جیسے آپ نے ایک بات کی پیٹرول کی، پیٹرول باقاعدہ پوری آرگنائزیشن جو پیچھے ہیں وہ اپنی پالیسیز عوام کی بھلائی کے لیے کوئی نہیں بنا رہی، یا جس سے جو ہے عام آدمی کو فائدہ پہنچے. وہ پورا ایک طرح سے جو ہے نا کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو ہے نا صورتحال ہمیں یہی نظر آ رہی ہے، پورا کارٹیل ایک طرح سے بنا ہوا ہے. یعنی ایک جو ہے نا بدماشوں کا ٹولہ بنا ہوا ہے جو باقاعدہ پلاننگ کرتا ہے، پلاننگ کے ساتھ کس طرح جو ہے نا اپنی جیبیں بھری جائیں اور عوام کی جیبیں خالی کی جائیں. یہ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ تو قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر ایک غلط بات ہے کہ آپ ایک انسان کی قوت خرید کم ہے، اس کے باوجود اس کی جیب کے اوپر پھر اثر ڈال رہے ہو اور اس کے اوپر بوجھ پہ بوجھ ڈالے جا رہے ہو. تو یہ کسی صورت پہ بھی نا ہمیں تو اس صورت میں یہ نظر نہیں آتی کہ جب تک یہ کارٹل ٹوٹیں گے نہیں. اور اس کے اندر ابھی آپ نے بات کی ترجیحات بنانے کے اندر نا ہمیں دیکھیں، جب کسی قوم کو کوئی قوم شعور کے اوپر کام کرتی ہے نا تو اس کے اندر سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری جو ہے نا یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں. پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس یہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں. پھر تیسری سب سے اہم بڑی چیز آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس.
یہ 3-4 بڑے بڑے ادارے ہیں جو باقاعدہ پوری کی پوری جو ہے نا آپ کی مائنڈ میپنگ کرتی ہیں، آپ کو آپ کی ترجیح. میڈیا ایک بہت بڑا جو ہے نا انفلوئنسر ہے آپ کی رائے کو بنانے کا، ذہن سازی کرنے کا. اچھا اب میں یہاں پر ایک مثال دوں آپ کو. ابھی پچھلے دنوں پیٹرول کم ہوا، پیٹرول کی ریٹ جو ہے نا کچھ روپے چند روپے کم ہوئے تھے. بڑھائے تھے انہوں نے 36 روپے اور کم ہوئے کچھ 8 روپے یا 12 روپے کے درمیان کم ہوئے تھے. جو خبر چلی ہے، خبر یوں چلی ہے کہ حکومت پاکستان نے عوام کے ساتھ رحم کرتے ہوئے عوام کو ریلیف دیا ہے جو ہے نا، اور ریلیف کتنا گڈ نیوز اور خوشخبری کی طرح، ہاں خوشخبری کی طرح پر، یعنی خوشی کے انداز سے جو ہے نا اس کو چلایا گیا. خود یعنی یہ میڈیا پرسنز یا وہ یہ سوال نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اتنا بڑا آپ نے ظلم کیا ہے قوم کے ساتھ، پہلے 36 روپے بڑھائے پھر اس میں سے 8 روپے یا 12 روپے کم کیے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اب عوام کے پاس، عوام کے سامنے مائک لے جا کے جو ہے نا اب ہر آدمی کے پاس تو اتنی وہ نہیں ہوتی کہ وہ جا کے میڈیا کے اوپر سوال کرے اور ان لوگوں سے پوچھے. اور خود ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر ہی یہ جو نا ایسے احتسابی ادارے ہونے چاہیے جو ان کے اوپر نظر رکھیں. لیکن جو ہے نا مجموعی طور پر ہم کیونکہ ڈکلائن کا شکار ہیں، نیچے تنزلی کا شکار ہیں، تو ایسی ہمیں، جبکہ ہم اگر یہاں پہ نا ایک چیز میں آپ کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کروں، قرآن جو ہے نا وہ یہ کنیکٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں ایک قوم ہونی چاہیے ایسی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف تمہیں بلائے. آج پتہ نہیں وہ خیر کی قوتیں کہاں چلی گئی ہیں. نہیں، خیر کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ وہ اس طور پہ نہیں بلا رہے جس طرح اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ مذہبی دوسری جماعتیں ہیں وہ اپنی طور پر کام کریں. صدیقی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہم مہنگائی کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے کہ چیزیں کنٹرول میں، ایک عام آدمی کیا معاملہ کرے؟ یہ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں عام آدمی. پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ جو مافیا یہ جو پیٹرول کے ساتھ کر رہا ہے یہ سب باقاعدہ یہ ایک اخلاقی جرم ہے. عوام کی اخلاقیات دیکھیں آپ نے؟ عوام کی اخلاقیات سر، عوام کی اخلاقیات دیکھیں آپ نے؟ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتاتا ہوں. میرے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہوا یہ واقعہ. ان کی بائک نیچے کھڑی ہوئی تھی، ایک شخص جناب جو ہے اس میں سے پیٹرول چوری کر رہے تھے. ٹھیک ہے، میرے بھائی نے جا کے ان کو بولا جناب یہ میری بائک ہے، تو وہ پشیمان نہیں ہو رہے اپنی چوری پہ، وہ آگے سے کہیں تھوڑا سا تو لیا ہے. صحیح، یہ اخلاقی معیار ہے. چوری نہیں ہے، یہ تھوڑا سا تو لیا ہے. میری بائک میں پیٹرول نہیں تھا یار، بوتل میں نکال رہا تھا، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ مطلب آپ کا اس کے مطابق صحیح ہو رہا ہے پھر عوام کے ساتھ؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز بوتھ سائڈ ہوتی ہے، چاہے محبت ہو چاہے نفرت ہو. سر عوام بتانے کا جو مقصد ہے یہ اخلاقی زاویہ دیکھیں، اخلاقیات کا کون سا کس معیار پہ ہم آگے کھڑے ہو رہے ہیں. سر بالکل ایسا ہی ہے. سر ہمیں یہاں پہ مطلب کھڑا کس نے کیا ہے، اس میں بھی تو ہم بات کر سکتے ہیں نا کہ مطلب اس جو پیٹرول نکال رہا ہے اس کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا کسی نے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اسکول بنا، ایسا سسٹم. یہاں تو دیکھیں حکومت سے ابھی ریکارڈنگ سے پہلے پروفیسر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا ایجوکیشن سسٹم میں تبدیلی آئی ہے. اس کو جو ہے بی اے کو جو ہے وہ بی ایس کر دیا ہے، اور اس کو ایم اے کے برابر 4 سال تک، اور جو ہے وہ ایم فل کو جو ہے وہ ایم ایس کر دیا ہے. اچھا باہر کنٹریز میں یہ نظام ہے، ان سے ہمارا جو ہے معاملات میچ نہیں کرتے تھے، پروفیسر صاحب نے مجھے بتایا، تو اس کو برابری پہ لانے کے لیے یہ عمل کیا گیا. حضرت کتنا عرصہ لگا ہوگا اس سارے عمل میں؟ اس میں کافی ٹائم لگ گیا ہمیں جو ہے نا. اور وہ کب سے ہیں اس میں؟ ان کا کافی پرانا یہ سسٹم جو ہے نا بنا ہوا ہے. یہ کافی لمبی بحث ہوئی، پھر اس کے باوجود کچھ یونیورسٹیز ایسی تھیں جو اس کو ابھی تک اڈاپٹ نہیں کر رہی تھیں. اچھا. تو پھر وہ آہستہ آہستہ آ کے جو ہے نا ان کو، اصل میں وہ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ہمارے بچے جو باہر جاتے تھے، جو خاص طور پہ اسکالرشپس کے اوپر، ان کو وہاں جا کے پھر الگ سے ڈگریز کرنی پڑتی تھیں، تو وہ ایکولنسی لینے کے لیے نا پھر ان کا ٹائم لگتا تھا. اچھا اس لیے میں اس بات کو جوڑنے کا مقصد یہ، آپ کے ایجوکیشنل جس میں آپ کہتے ہیں پی ایچ ڈی لیول کے لوگ اس میں بورڈس میں بیٹھے ہیں، ان کا یہ معیار تبدیلی کے حوالے سے کہ وہ اتنے سے فیصلہ لینے کے لیے اتنا عرصہ لگا دیتے ہیں، تو آپ عوام سے کیا امید کرتے ہیں؟ دیکھیں عوام وہی کرتی ہے. ایک بہت یہ ہے کہ جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے وہی عوام کا ہوتا ہے، ایک بہت مشہور مفروضہ ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر جس ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں. ایک بار پھر سوشل ایڈیشن میں آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں. چلتے ہیں صدیقی صاحب. دیکھیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک قافلہ آیا، تو کچھ سامان آنا تھا، وہ سامان مکمل بالکل صحیح سالم تھا، تو حضرت عمر ان کو دیکھ کے آپ دیدہ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دور جاہلیت میں
چوری ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، اور یہ ایک سوئی بھی جو ہے اس میں سے غائب نہیں ہے۔ تو ایک رفیق تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صحابی رسول، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ صحیح ہیں، اس وجہ سے یہ صحیح ہیں، جس دن آپ میں خامی ہوگی اس دن ان میں بھی خامی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ جب اوپر سے دیکھیں، باپ کہتے ہیں نا بیٹے کو دیکھنا ہے تو باپ کو دیکھو، بیٹی کو دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھو، حدیث شریف میں بھی یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ کو ریاست کو دیکھنا ہے تو آپ عوام کو نہیں دیکھیں گے، آپ حکمران کو دیکھیں گے۔ حکمران کون ہوتے ہیں؟ ہسٹری میں آپ نے کتنے عوام کے واقعات پڑھے ہیں؟ بادشاہوں کی لکھی جاتی ہے تاریخ، مطالعہ پاکستان آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ ہجرت کے وقت اتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اتنے نقصانات ہو گئے، قربانی ہے۔ کبھی آپ نے باقاعدہ نام پڑھا ہے کسی کا کہ جنید صاحب جو تھے وہ ہجرت کے دوران جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، جنید بن فلاں، اس طرح کی نہیں سنا ہوگا، گلزار بھائی، شماس بھائی، ہاں اس طرح نہیں سنا نا۔ تو ریاست بھی جو ہے نا عوام سے نہیں پہچانی جاتی۔ یہ اس بات کا جواب ہے جو آپ نے میرے کو کہا نا کہ عوام، تو پھر عوام قصوروار ہے، تو میں اس بات کو ڈیفینس کر رہا ہوں کہ عوام قصوروار نہیں، قصوروار حکمران ہی ہے، لیکن بات یہ عوام کی بھی کچھ تو ذمہ داریاں ہیں نا۔ بالکل صحیح۔ اچھا علی حسنین صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہم مہنگائی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ کا ایک تجزیہ ہے، ایک رپورٹ ہے کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی، صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہو رہی، پوری دنیا کے اندر جو ہے نا اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور ہر حوالے سے جو ہے نا وہ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، تو اثر صرف پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ UK میں رہ رہا ہے، انگلینڈ میں رہ رہا ہے، آسٹریلیا میں رہ رہا ہے، مہنگائی کا وہ بھی شکار ہے، لیکن اس کی وہ حالت نہیں ہے جو ہماری حالت ہے۔ ہمیں یہ باقاعدہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھو ہم جو پیٹرول خرید رہے ہیں وہ ہم سے مہنگا خرید رہے ہیں، ہم جو انڈا خرید رہے ہیں، ہم جو دودھ خرید رہے ہیں وہ ہم سے مہنگا خرید رہے ہیں، لیکن ہماری ایسی حالت ہے اور وہ پھر بھی جو ہے وہ ایک عیش و آرام والی، آسائش والی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، جو موجودہ لہر ہے نا مہنگائی کی، اسے جب ہم ذرا اسٹڈی کریں نا تو یہ بات تو درست ہے کہ اس کا اثر پوری دنیا کے اوپر پڑا ہے۔ کرونا کے بعد والی دنیا کے اندر اتنی جلدی جو ہے ریکوری کرنا آسان نہیں تھا، جس طرح ابھی دنیا اس کے اندر کافی اس کے جو ہے نا آفٹر شاکس ہیں جس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اور دوسرا پھر یہ جو ابھی ریسیشن آپ اسے کہہ لیں یا جو ہے نا وہ ایک مہنگائی کی جو لہر یہ آئی ہے، اس کا اثر پوری دنیا کے اوپر ہوا ہے۔ اچھا، اثر لیکن ہمیں یہاں کی زیادہ کیوں نظر آ رہی ہے یا پھر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کیوں نظر آتی ہے زیادہ؟ ہم نے تیاری نہیں کی ہے اصل میں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات یہ چیزیں جو ہے نا پیدا ہو گئی ہیں، اچانک سے نہیں ہوا۔ اچھا، اور کچھ ایسا ہے کہ ہم نے یہ حالات کہیں نہ کہیں اب خود بھی پیدا کیے ہیں۔ لیکن سر اچانک سے میں کہوں کہ اچانک ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ میں رات کو سوتا ہوں تو ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، صبح اگلے دن جاتا ہوں تو ریٹ کچھ تو میرے لیے تو کہیں نہ کہیں یہ چیز اچانک ہی ہے نا۔ ہاں، ایک عام آدمی کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اوور آل نیشن کے اوپر نظر ڈالیں گے نا تو یہ اچانک سے نہیں ہوا، بتدریج ہوا ہے بالکل۔ اور کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے جو ہے وہ کرتوت اور ہماری اپنی پالیسیاں اس کے اندر شامل ہیں باقاعدہ، کہ وہ کہتے ہیں نا ایک بڑا معروف مقولہ بھی ہے کہ اچھا، وہ بڑا ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ اہل عقل نے باقاعدہ بڑے سوچ سمجھ کے ان گتھیوں کو الجھایا ہوا ہے، تو وہ اب وہ الجھایا بھی ایسا ہے کہ اب وہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی تھی، اور جو ہے جس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں، اور پھر آگے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہم کو یہ اچھا جو ہے نا وہ یعنی پلان اپنی قوم کے لیے لے کر آئیں جو اس میں سے نکلنے کے لیے کارگر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صدیق صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں اور تھوڑا سا آپ اس میری معلومات میں اور ہماری ویورز کی معلومات میں اضافہ کریں کہ شاید ہم نے پڑھا سنا اس طرح ہے کہ ماضی کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ باقاعدہ اپنی قوم کی، اپنی رعایا کے لیے کچھ کھیل کے میدان تیار کرواتے تھے اور کچھ اس طرح کے کھیل تیار کرواتے تھے تاکہ عوام جو ہے وہ لغویات میں پڑے رہے۔ تو دور حاضر میں کرکٹ یا اسپورٹ کی صورت میں ہمارے ساتھ یہی تو نہیں ہو رہا کہیں؟ اب میں اس پہ ہاں کروں یا نہ کروں، کیونکہ میں کرکٹ دیکھتا نہیں۔ اگر آپ کرکٹ نہیں دیکھتے، تیار کروا بھی رہے ہیں تو میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ نہیں، آپ کرکٹ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا ایک تجزیہ ایک رائے تو ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سب وہاں پہ جو ہے وہ ایک لغویات کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں جو بات یہ ہے کہ لغویات تو میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ ریل دیکھتے رہتے ہیں، یہ بھی لغویات ہے، کوئی حاصل نہیں ہے اس کا۔ کیونکہ لیکن یہ ایسا لغویات ہے جس میں ایک انفرادی بندے کا وقت کا ضیاع ہو رہا ہے نا۔ اس میں بھی انفرادی ضیاع ہو رہا ہے جو اجتماعی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہمیشہ ضیاع انفرادی ہی ہوتا ہے، اثرات اس کے اجتماعی پڑتے ہیں۔ اگر باپ نے اپنی زندگی بیکاری میں ضائع کی ہے تو اس کا اجتماعی اثر اس کے ہونے والی اولاد پہ پڑے گا۔
اور یہ جتنے انفرادی لوگ ہیں ان کو آگے چل کے باپ ہی بننا ہے، اور وہ جتنی خواتین ہیں اس قسم کی جو اس طرح کے کام کر رہی ہیں، جو نہیں کر رہی میں ان کو نہیں کہہ رہا، جو کر رہی ہیں وہ بھی آگے جا کے ماں ہی بنیں گی اور ان پہ اثر ہوگا، اور ہوتا ہے۔ آپ آج کل بورن بیبی جو ہوتا ہے وہ جو موبائل ہی چلا رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ آپ اصل میں بات یہ ہے سر کہ ہم کتنا بھی اس کو ڈسکس کر لیں، کتنی بھی بات کر لیں، ہم اپنے آپ کو تشفی دے سکتے ہیں یا ہم ایک اچھی بات پہنچانے کا حق ادا کر سکتے ہیں اپنے حساب سے، لیکن ہم کسی کو عمل پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ ہماری جتنی باتیں ہیں وہ امپریکٹیکل ہیں، بہت زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے وہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی ذات پہ تو پریکٹیکل اس کو نافذ کر سکتے ہیں کہ آج سے میں کرکٹ نہیں دیکھوں گا، اپنی ترجیحات، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہمیں باقاعدہ لسٹڈ کرنا چاہیے ترجیحات کو، کہ میں صبح 8 بجے اٹھ جاؤں گا، آفس جاؤں گا، آفس سے آ کے جو ہے چائے پیوں گا، اس کے بعد جو ہے 2 گھنٹے کچھ پڑھوں گا تاکہ میرا ذہن کھلے، اس کے بعد نیوز دیکھوں گا، پھر کچھ تجزیاتی کسی نہ کسی سیاسی مہم سے جڑا رہوں گا تاکہ میرے کو شعور ہو۔ میں پورا شیڈول بتا رہا ہوں ایک ذہین آدمی کا، ایک کامن آدمی جو اس کو فالو کر سکتا ہے کہ اس کے کام بھی چلتے رہیں اور اس کو ذہنی شعور بھی رہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دوستوں کا گروپ کریٹ کر لوں گا واٹس ایپ پہ، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ان 50 لوگوں کا جو گروپ ہوگا وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گا، 2-3 گھنٹے جو ہے ہم کسی بات پہ احتجاج کر کے ریکارڈ کروا کے سوشل میڈیا پہ، یہ سویلائز طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے محنت کون کرے؟ صحیح۔ اچھا سر، مطلب میرے جو گفتگو میں کر رہا ہوں، میں کرکٹ کے میچ کے سپورٹ کے خلاف نہیں ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جاپان ہے، چائنا، ان کی تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے، اور ہم ظاہر سی بات ہے ہمارا اچھا خاصا ایک نقصان ہو رہا ہے۔ شار فیصل پہ اگر ٹیم آتی ہے تو پورا شار فیصل 4-5 گھنٹے کے لیے بلاک ہو جاتا ہے، تو یہ ایک نقصان والی بات ہے۔ لوگوں کا فیول بھی ضائع ہو رہا ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح اور جو ایونٹس کے اوپر پیسہ لگتا ہے تو وہ پیسہ مطلب حکومت پاکستان یا جس طرح آپ نے ابھی گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب میں ابھی کھانے کے حوالے سے مسئلے مسائل ہیں کیونکہ وہ اپنی ترقی کی راہ میں گامزن ہیں، تو ہم اس طرح کا بحث پاکستان میں ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ایسی پالیسیز کیوں نہیں بناتے کہ ہم فی الحال ان چیزوں کو چھوڑ کر ایسی چیزوں پر ہماری گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ، ہمارے عوام جو ہے، یوتھ ہمارے اس پیغام کو سنیں اور اپنے آپ کو ان لغویات سے بچائیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اسپورٹ کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اس سے کوئی قوم کا اجتماعی طور پر بہت بڑا نقصان ہو رہا ہو۔ ہم صرف اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں اپنے ریئل پرابلمس اور اصل پرابلم سے نظریں نہیں چرانی چاہیے، وہ ہمارے سامنے مد نظر رہیں، کیونکہ آگے ہمارے پاس بڑے بڑے کام ہیں، ہماری اپنی زندگی کے سے ریلیٹڈ بہت اہم چیزیں ہیں، وہ کہیں جو ہے پیچھے نظر انداز نہ ہو جائیں۔ کیونکہ دیکھیں، اب آپ نے کرکٹ کی بات کہی، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے باقی اسپورٹس کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر بھی ہمیں ترقی کرنی چاہیے۔ پاکستان کی ٹیمیں ابھی پیچھے جو ایشین گیمز ہوئے ہیں، تو ایشین گیمز کے اندر پاکستان نے کوئی قابل قدر کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، صرف ایک والی بال کے اندر ہم لوگوں کی ٹیم اچھی رہی ہے، باقی کوئی ٹیم اچھی نہیں رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں، اور دوسرا ایک اہم چیز آپ یہاں پہ دیکھیں، ہم بچپن سے کیا پڑھتے رہیں کہ ہمارا قومی کھیل کون سا ہے؟ ہاکی۔ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ تو ایک قومی چیزوں کو ہاکی تو بالکل مطلب میرے خیال سے غائب ہی ہو گئے صدیقی صاحب۔ ٹیمیں ہیں لیکن جو ہے وہ فیڈریشن وغیرہ کے معاملات اور پھر دیگر چیزیں، تو اسپورٹ ہونی چاہیے اسپورٹ، لیکن اب یہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ یہ حقیقت ہے، کراچی کے اندر جو میچز پچھلے سالوں کے اندر کچھ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے سارا یہ شارع فیصل ہمارا بن رہا ہے، پیچھے یہ سیوک سینٹر والا پورا روڈ جو ہے یہ بند ہوا کرتا ہے، لوگ بڑے دور دور سے چکر لگا کے ادھر ادھر، یہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کے پرابلمز ہیں، اس کا اسپورٹ سے لینا دینا نہیں ہے۔ عوام کو تو نقصان ہو رہا ہے نا سر، ایڈمنسٹریشن کی پرابلمز ہیں نا، ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو کس طرح ٹیکر کرتی ہے، پھر وہ کچھ ہمارے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی اس کے اندر شامل تھیں، تو وہ اس طرح کی کچھ دھمکی آمیز چیزیں تھیں، لیکن یہ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنی پالیسیز کو درست نہیں کریں گے، آپ اپنا ایک لائحہ عمل طے نہیں کریں گے، آپ ایک ملک کو صحیح سمت نہیں چلنے دیں گے۔ شیخ صاحب، اس وقت جو ہمارا قومی طور پہ بڑا جو مسئلہ ہے نا، وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے، ہمارے اداروں کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو یہ جو آپ کے چھوٹے موٹے مسئلے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، وہ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے اسی لیے اپنے انٹرو کے اندر جو ہے نا ایز اے رول ماڈل سعودی عرب کو اسٹڈی کرنے کی بات کی تھی۔ یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہیں یا دیگر چیزوں کو اسٹڈی کرنے والے ہیں، ان کو ایز اے رولنگ جو ہے نا رول ماڈل اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ رول ماڈل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ کنٹری ہے مسلم کنٹریز میں سے جو ٹرانسفارم ہونے جا رہا ہے۔
اس کے اوپر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ کتنی پازیٹیو رہے گی یا کتنی نیگیٹو رہے گی، اس کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سعودی عرب کا چینج ہونا اٹ مینس اس کے اثرات پوری مسلم ورلڈ کے اوپر آئیں گے، اور وہ پازیٹیو ہوگی تو پھر بقیہ ممالک کے اوپر، لیکن اگر وہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے یا جو ہے مسلم اقدار سے ہی وہ ہٹتے ہیں، تو پھر اس کے اثرات آپ کی بقیہ ورلڈ کے اوپر بھی آئیں گے. بالکل ایسا تو لیکن ان کے پاس ایک بہرحال پلان ہے جس کے اوپر وہ ورک کر رہے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پلان کوئی نہیں ہے، تبھی آپ کو جو ہے نا کبھی کبھی ہمارے نوجوان وہ اپنے ترانوں کے اوپر بھی ناچتے ہوئے نظر آئیں گے، دیگر ممالک کے ترانوں کے اوپر ناچتے نظر آئیں گے. ابھی دیکھیے گا یہی ہو رہا ہے. صحیح. تو یہ مسئلے ہیں ہمارے. صدیقی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیے بات مسائل کی چلیے تو یہاں عوام اپنے مسائل کا حل خود دیکھ لیتی ہے. جب گیس نہیں آتی ہے تو وہ مشین لگا دیتی ہے، دوسروں کی بھی گیس کھینچ لیتی ہے، ٹھیک ہے. اور لائٹ جب زیادہ جانے لگتی ہے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو پاور بینک لگا کے جو ہے اس کو نیٹ حاصل کر لیتی ہے کہ ٹائم انٹرنیٹ میرے موبائل پہ ہر وقت ہونا چاہیے، انٹرنیٹ ہونا چاہیے، تو پاور بینک لگا کے اس کا وائی فائی چلتا رہتا ہے. اور تو عوام اپنے مسئلہ خود حل کر رہی ہے، ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے نا دیکھیں عوام کی جو ہے نا انہوں نے بات کی ہے، میں یہ کہہ رہے ہیں عوام کے حوالے سے پریشان نہ ہو صدیقی صاحب کہ وہ اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں. عوام ماشاءاللہ بہت شارپ ہے سر. اب دیکھیں یہ جو انہوں نے بات کی کہ ہمارے معاملات جو ہے نا ہماری یہاں پر یہ ہو رہا ہے، لیکن سویلائزڈ ورلڈ کے اندر جو ہے نا عوام خود اپنے مسئلے کس طرح حل کرتی ہے. میرے ایک استاد ہیں، وہ بھی پچھلے دنوں ہی جو ہے نا اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ خرچے کے اوپر نا یہ جرمنی وغیرہ جو ہے رہنے گئے، تو گورنمنٹ نے باقاعدہ انہیں ان کے سارے اخراجات بھی اٹھائے، تو ساتھ ساتھ نا ٹریولنگ کے لیے انہیں کارڈ دیا تھا. وہ ادھر جو ہے سویپ کرتے ہیں کارڈ اور نہ ادھر پیمنٹ ہو جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جلدی کے اندر چڑھ گیا بس کے اندر، تو لیکن میں وہ سویپ نہیں کر سکا اپنا کارڈ نا. تو مجھے وہاں پہ کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو میرے اوپر بڑے چلائے، اور مجھے انہوں نے جو ہے نا میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی اور بڑا جھنجھوڑا کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا ہے. جبکہ بعد میں نے انہیں سمجھایا کہ میں گورنمنٹ خرچے کے اوپر ہوں، میں فری میں بالکل کر سکتا ہوں، وہ میں بھول گیا تھا لیکن نہیں کر سکا. انہوں نے اپنی معذرت پیش کی. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہاں کا جو سویلائزڈ ورلڈ ہے، وہ جو ورلڈ ہے وہ خود اپنے معاملات، اپنی ذمہ داریوں کو لے کر اتنی زیادہ نہیں، ذمہ داریوں کو لے کر ان کے یہاں اتنا شعور ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہمارے اس چیز کا بڑا فقدان کہ اگر میں اور عام کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے روڈ کو نقصان پہنچا رہا ہے، مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے مثال دی کچھ اس طرح کا کام کر رہا ہے، تو ہم نہیں روکتے اس کو جا کے. ہم اسے اصل میں تو سر جو بات کر رہے ہیں یا جو بات ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو ہے وہ اجتماعی طور پہ اپنی قوم کی ترقی دیکھتے ہیں، یا انفرادی ترقی مانی جاتی ہے. یہاں انفرادی ترقی یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے بس مستحکم ہو. سر یہ مائنڈ سیٹ کیسے ہمارے اندر آیا؟ جیسے ہم بات کر رہے ہیں وہاں کی، آپ نے انگلینڈ کی، تھائی لینڈ کی، کہاں کی آپ نے؟ جرمنی کی آپ نے بات کی. تو یہ مائنڈ سیٹ ہمارے اندر کس نے ڈالا؟ میں ایسا کیوں سوچتا ہوں کہ مجھے صرف ترقی کرنی، میں یہ کیوں نہیں سوچتا ہوں کہ ہم سب مل کر ترقی کریں؟ لیکن بات یہ کوئی بھی نہیں سوچتا کہ سب مل کے ترقی کریں. ایون باہر کنٹریز کے اندر بھی جن کو ہم اتنا اچھا کر کے پیش کر رہے ہیں ان کے پاس بیسک سہولیات ہیں، ہمارے پاس بیسک سہولیات نہیں ہیں، ہم اس وجہ سے ان کو اچھا سمجھتے ہیں. ورنہ دیگر چیزوں میں وہاں پہ بھی بڑے خرافات ہیں، دوسرے معاملات ہیں، بڑی برائیاں ہیں. اور ایسی برائیاں ہیں کہ اللہ پاکستان کو تو محفوظ رکھے اس سے، جس پہ میں کبھی بات کروں گا. تو کچھ آپ مثال اگر دینا چاہیں. ہم جنس پرستی جو معاشرے کو کھا جاتی ہے سر، وہ تو یہاں پہ بھی شروع ہو گئی ہے. لیکن وہ اعلانیہ نہیں ہے نا سر، اس طرح نہیں ہے جس طرح باہر کنٹریز میں باقاعدہ لیگل ہے. دیکھیں کسی چیز کا لیگل اعلان ہونا اور ذاتی طور پہ ہونا، لیکن ہم ابھی کہیں اور نکل جائیں گے. میں اسی وجہ سے ان باتوں کا ذکر نہیں کر رہا تھا. لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس قوم کے اندر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مسئلہ کیا ہے، اس صدی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنی ذات سے منافقت کر رہے ہیں. مطلب اور بعض تو منافقت بھی نہیں کر رہے، بعض تو منافقت بھی خالص نہیں کر رہے. آپ یہ بھائی حال ہے، منافقت کے اندر بھی ڈنڈی مار رہے ہیں. آج ہی صبح ہماری بات ہوئی تھی کہ اس طرح کا ایک معاملہ پیش آیا تھا. منافقت تو خالص کرو، بالکل جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو. ظفر انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے. مطلب منافق ہو تو پھر خالص منافقت. جیسے ہمارے استاد کہتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بڑے اخلاص سے گمراہ ہوا تھا. اس کی گمراہیت پہ آپ شک نہیں کر سکتے. مطلب جس اخلاص، شیطان بڑے اخلاص سے جو ہے وہ شیطانیت کا کام سر انجام دیتا ہے.
مطلب وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، مطلب اس اخلاص شامل ہے اس کے اندر. اسی طرح مرزا غلام احمد قادری بڑے اخلاص، اسی طرح یہ قوم اخلاص کے ساتھ جو ہے معاملات کرتی ہے. بہت شکریہ صدیقی صاحب، علی حسنین صاحب، اچھی گفتگو رہی ہے، اور گفتگو کا مقصد اصل میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کا شعور ہو، جس طرح آپ نے بہت سارے ایسے نقطے بتائے، صدیقی صاحب نے بتایا، تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے. ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ.